الهدى وسفينة النجاة سيما سيدنا ومولانا امام المبين كحف الحسين غياث المستر المستكين بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. پروردگارہ تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں توفیق بخشی کہ ایام عزا ایام تسلیت میں ہم وقت کے امام کی بارگاہ میں اپنے پروگرام کو امام کی زیر سرپرستی قرار دیتے ہوئے اپنے فرض کو اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں جو کربلا نے ہمیں سمجھائی ہیں اپنے امام کے ٹورڈز ان کو علمدار کربلا کے وجود مقدس کی نورانیت سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آج کی جو ملت تشیع، آج کے جو نوجوانان، آج کی جو ہماری قوم ہے وہ جب کربلا میں دیکھے تو جس طرح کربلا میں قمر بنی ہاشم کا وجود مقدس نظر آتا ہے، قمر بنی ہاشم کا نور نظر آتا ہے، قمر بنی ہاشم کی شجاعت نظر آتی ہے، قمر بنی ہاشم کی طاقت نظر آتی ہے، تو ان تمام چیزوں سے اگر منسلک ہیں، محبت کرتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، رشتہ رکھتے ہیں اپنے دل میں مولا ابی الفضل عباس علیہ السلام کا باب الحوائج کے ساتھ، تو ان کے اس رشتے کے ذریعے وہ اپنے اس رشتے کو اپنے امام زمان کی ٹورڈز مضبوط اور محترم اور پاک و طیب و ظاہر کریں، ریفریش کریں، تاکہ اس محرم الحرام میں ہم اپنے لیے ایک اور نئی دنیا کی طرف، ایک انقلاب کی طرف جائیں جو ہمارے وجود کا ہو، ہماری سوچ کا ہو، ہماری فکر کا ہو، ہمارے عقیدے کا ہو، ہمارے دل کا ہو، ہمارے مزاج کا ہو، ہماری عبادتوں کا ہو، ہمارے سجدوں کا ہو، ہماری عزاداری کا ہو، ہماری معرفت کا ہو، ہماری محبت کا ہو ٹورڈز امام زمان، ہماری مسئولیت، ہمارا فرض، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی کے کون سی چیزیں ہیں جن کا واقعاً ہمیں واجب ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ٹورڈز جو ہے نا اس طرح ہوں، ان کی طرف ہمارے لیے یہ بات ہو، تو یہ چیز ایک طالب علم کی حیثیت سے حجت حق کے ذریعے، امام معصوم کے ذریعے جو مجھ طالب علم کو جو میں نے انڈرسٹینڈ کی ہے کہ اگر ہم کربلا کی سرزمین پر ساری زیارتیں، لیکن اگر ایک زیارت کو لے لیں، اگر اس محرم الحرام مثلا زیارت ابی الفضل عباس کو، تو اس کو ہم اس زیارت کے وجود سے ہم اپنے کس طرح جو کوالٹیز پریکٹیکلی جو پرفارم کیا، جیسا قربان ہوئے ابی الفضل عباس، وہ قربانی اور وہ اوصاف، وہ مطلب بلند صفات جو آپ کے وجود کے اندر تھیں، وہ کس طرح وقت کے امام کے تابع تھیں، تو اتنا اوج ملا۔ یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس وجود سے اپنے دل جو خالی ہے، میٹیریلسٹک ہے، دنیا دار ہے اور گنہگار ہے، ہم اس کو اپنے امام کے ٹورڈز لے کر جائیں کہ ابی الفضل عباس علمدار علیہ السلام نے اپنی علمداری میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ اگر ہم انہیں مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ایکچول میسیج آف مولا عباس علمدار علیہ السلام کو اپنی زندگی میں جاری و ساری اور پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس میں ہم نے پچھلے پروگرام میں جہاں پر ہماری وقت کی تنگی کی وجہ سے جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ امام صادق علیہ السلام خود جب زیارت کربلا کی طرف جاتے ہیں تو آپ کس طرح سلام بھیجتے ہیں، اور ہمیں شعور آنا چاہیے کہ ابی الفضل عباس علمدار علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں جس پر اللہ سلام بھیجتا ہے، اور اللہ کا سلام نبیوں کے لیے ہے، اللہ کا سلام مرسلین کے لیے ہے، اللہ کا سلام اماموں کے لیے ہے، اللہ کا سلام صالحین کے لیے ہے، اللہ کا سلام اس کے بندوں کے لیے ہے، اللہ کا سلام اس کے سلیکٹڈ لوگوں کے لیے ہے، اللہ کا سلام ان باتقوی کامیاب لوگوں کے لیے ہے جو اس کی بارگاہ میں خالصین کی اور صالحین اور صادقین اور صدیقین کی منزل پر، شہداء کی منزل پر بلند درجوں پر فائز ہو گئے اور ایک مقام پر پہنچ گئے، اللہ کا سلام ان کے لیے ہے۔ تو ہمیں ایک ایک کر کے ان سارے درجوں کو دیکھنا ہے،
اس مقام کو پہچاننا ہے۔ اور پھر یہ قرآن کی آیت بڑی خوبصورت، جسے مفسرین، علماء اکرام اور ائمہ بھی اس کو بہترین آیت جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ جیسے سلام کے ذریعے ہم سلام کی آیات کی طرف جائیں، جو میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ کم از کم سلام، سلم کے لفظ سے جتنی بھی چیزیں پھر نکلیں وہ 140 ٹائمز قرآن کے اندر مختلف ماحول میں، مختلف جو ہے واقعات کے اندر، ڈیفرنٹ اوقات میں، ڈیفرنٹ ٹائمنگز میں، ڈیفرنٹ ڈسکشنز میں، ڈیفرنٹ طریقوں سے ساتھ جو ہے نا سلام کا لفظ جو ہے وہ سلام، یسلمو، تسلیم، ان ساری منزلوں میں آیا ہے۔ اور انشاءاللہ اس سلام کے اندر جو آپ کی خصوصیات تھی جن کی وجہ سے اللہ نے، وہ آگے جا کے یہ ڈسکس بھی ہوئی ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اس پروگرام میں اس کو کرنے کے قابل ہوں۔ توفیق مانگتے ہیں پروردگار عالم سے، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں توفیق دے کہ جو تو نے سلام بھیجا اور قیامت تک کے لیے سنت کر دی کہ ہر کربلا کی سرزمین پر آنے والا جب سپہ سالار کربلا کی بارگاہ، جب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے تو سپہ سالار کربلا کی بارگاہ میں سب سے پہلے اللہ کا سلام بھیجے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ دن میں کب سے لے کے کب تک، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو ذکر اللہ نے کیا وہ ہمیں بھی کرنا ہے، اور اتنا کرنا ہے کہ بے حد و حساب کرنا ہے، انلمیٹڈ کرنا ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ صبح شام، آپ سوچئے کہ کتنے کروڑوں بلینز لوگ جو ہیں سید سالار کربلا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اس سلام کو رپیٹ کرتے ہیں۔ صرف اللہ کا سلام نہیں ہے، اللہ نے جتنی بھی مخلوقات فرشتے خلق کیے ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں آسمان پر مقربین، سلام اللہ، امام کی زبان کہتے ہیں سلام اللہ، آپ پر اللہ کا سلام ہو ابی الفضل عباس، آپ پر اللہ کا سلام ہو ای سالار القمام، آپ پر اللہ کا سلام ہو ای مجاہد کربلا، آپ پر اللہ کا سلام ہو ای زینت کربلا، ای مجاہد کربلا، ای علمدار کربلا۔ یہ سلام اللہ کے پہنچ رہے ہیں۔ وملائکتہ المقربین، اور آپ پر اللہ کے مقربین ملائکہ کا بھی سلام ہو، جتنے ملائکہ ہیں ان کی تعداد کے برابر سلام پہنچا۔ وانبیاءہ المرسلین، میں جلدی سے گزر جاؤں ورنہ ملائکہ پہ رکوں گی تو پھر جناب جبرائیل علیہ السلام کی بھی باتیں ہیں، جناب میکائیل علیہ السلام کی باتیں ہیں، اسرافیل علیہ السلام کی باتیں ہیں، جناب اسرائیل علیہ السلام کی باتیں ہیں، اور پھر کرامن کاتبین کی باتیں ہیں، اور بہت سارے فرشتے جو بہت زبردست طریقے سے ہمارے ارد گرد ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اور وہ 4000 فرشتے بھی جو کہ ہر ایک زائر کے ساتھ مخصوص ہیں اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں نا اللہ کی محبت کربلا جانے والوں کے لیے بڑا خوبصورت ہے کہ کوئی کتنا بھی امیر ہو، یہاں وی آئی پی پروٹوکول کی جو باتیں ہوتی ہیں، کتنا بھی امیر ہو، کتنا بھی، اس کے 4000 باڈی گارڈ نہیں ہوتے، 1000 ہو جائیں گے، 500 ہو جائیں گے، لیکن رب العالمین نے یہ اسپیشیلٹی صرف کربلا کے ظاہر کو دی ہے کہ جب آپ ایسے عاشقان اور موحدین جو کربلا میں ہیں، توحید کا علم بلند کر کے شہید ہوئے ہیں، اگر ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو گھر سے ایک قدم باہر نکالا، ہر قدم کے ساتھ 4000 فرشتے آپ کے ہم قدم رہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے 2 رکعت، انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، تو آپ کی 2 رکعت نماز پلس 4000، تو آپ سوچیں کہ آپ نے ایک مرتبہ درود پڑھا، انہوں نے بھی 4000 نے بھی پڑھا، تو آپ کا ایک مرتبہ درود کتنا شمار ہوا۔ اور اگر وہ اچھی ٹائمنگز میں ہے، ایسی ٹائمنگز میں جہاں پہ ثواب بڑھتا ہے، ایک کا 10 ہوتا ہے، ایک کا 70 ہوتا ہے، 700 ہوتا ہے، ٹائمنگ پہ، خلوص پہ، معرفت پہ، شعور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح پڑھ رہے ہیں اور کون سا درود پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کا ثواب بھی لامحدود ہو جاتا ہے۔ جتنے مقرب ملائکہ ہیں ان کا سلام۔ اس احساس کو ہمیں پال کر رکھنا ہے کہ یہ وی آئی پی پروٹوکول جو اللہ کی طرف سے ہے وہ صرف زائر کربلا کے لیے ہے۔ امام حسین علیہ السلام، ابی الفضل عباس کربلا کے زائرین کے لیے ہے یہ وی آئی پی پروٹوکول، کہ اللہ 4000 فرشتوں کو اس کی حفاظت اور اس کے اس جانے پر معمور فرما دیتا ہے، اور پھر اس کا ثواب بڑھتے بڑھتے اور آخر تک، مطلب ہر حرم میں، ہر زیارت میں فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب زائر واپس آتا ہے، وہ اپنے گھر قدم رکھتا ہے تو فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا رب العالمین اب ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ یہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ان باتوں کو کہا جاتا ہے کہ کتنا لطف اور احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ایسے ائمہ کی محبت دی ہے،
ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایسے امام دیے ہیں جن کی محبت انہیں VIP بنا دیتی ہے، عزت دے دیتی ہے۔ پھر دنیا جب انسان ایسی محبت کی طرف سفر کرتا ہے نا تو پھر دنیا کے جتنے پروٹوکول ہیں وہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی پروٹوکول دیتا ہے نہیں دیتا، عزت کی جگہ بٹھاتا ہے نہیں بٹھاتا، آپ کا عزت سے نام لیتا ہے نہیں لیتا، یہ اس کا ظرف ہے۔ آپ کو عزت سے کرسی دی ہے نہیں دی ہے، آپ کی عزت کی ہے نہیں کی ہے۔ جب اللہ نے آپ کو VIP پروٹوکول دے دیا تو پھر معاملہ، بندوں کا معاملہ چھوڑ دیجئے۔ بندوں کو اتنی اللہ کو، رب العالمین کو اتنی معرفت ہے ظاہر کربلا کی، امام حسین علیہ السلام کی یا کربلا کی طرف جانے والے مسافر کی، کہ وہ اس کے ہر قدم پہ 4000 فرشتوں کو اس کے ساتھ دیتا ہے۔ اور اگر دنیا میں، عام دنیا میں رہنے والا اس کا نام بھی عزت سے نہ لے گا تو پھر اس کے شعور میں تو پھر یہی فرق ہوگا نا، سوچ غریب ہوتی ہے، معرفت نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہماری اخلاقی گفتگو ہے جو ہمیں کربلا سے، محرم الحرام میں ہمیں اپنے اخلاق کو بھی جو ہے امپروو کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ساتھ لے کر چلیں گے۔ ملائکۃ المقربین، اور تمام مقربین ملائکہ کا بھی سلام ہو آپ پر، وہ ملائکہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں اور وہ جو نہیں بھی ہیں۔ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں جب آپ مولا کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ کا سلام ہو آپ پر، فرشتوں کا سلام ہو آپ پر، مقربین فرشتوں کا، انبیاء اور مرسلین کا سلام ہو آپ پر۔ اے ابی الفضل العباس، یعنی 1,24,000 پیغمبر کا سلام آپ بھیج رہے ہیں۔ بعض روایات میں 1,50,000 بھی پڑا، اتنے بھی 50,000 بھی انبیاء کی تعداد میں، لیکن مختلف سورس سے سند جو ہے 1,24,000 کی ہے۔ تو ایک وقت میں ایک فرد اگر 1,24,000 پیغمبر کی طرف سے سلام بھیج جائے تو ایک سیکنڈ کے اندر 1,24,000 سلام تو فوراً گئے نا۔ تو اگر پڑھنے والے بھی لاکھوں ہوں تو آپ سوچیں کہ مقام ابی الفضل عباس، اس لیے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اور آج سے اول سے لے کے آخری زمانے تک جیسے انبیاء جتنے گزرے، جتنے فرشتے ہیں ان کا سلام، اور پھر عبادہ الصالحین، جتنے صالحین اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی ان صالحین کو دیکھیں، اور جمیع الشہداء، اور تمام شہداء اول سے لے کے آخر تک جتنے شہداء ہیں سب کا سلام ہو آپ پر۔ اللہ کا سلام، مقرب ملائکہ کا سلام، انبیاء مرسلین کا سلام، صالحین کا سلام، شہداء کا سلام ہو آپ پر۔ اے ابی الفضل العباس علمدار کربلا، وہ صدیقین، اور جتنے آج تک صدیقین گئے ہیں۔ وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہم نے بہت شارٹ ٹائم میں آپ کو میسیج دینا ہے۔ اس شارٹ میسیج میں آپ اگر قرآن میں تلاش کریں تو صدیقین کی تعداد بھی آپ کو انشاءاللہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں تھوڑا سا جب ابی الفضل عباس علیہ السلام کی جو اس زیارت کے اندر القابات امام صادق علیہ السلام نے پکارے ہیں ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو ہم فائنڈ کریں گے، دیکھیں، یا پھر آپ کو وقت ملے تو یہ دستک ہے ایک کہ آپ کھولیں اور صدیقین کو تلاش کریں، شہداء کو تلاش کریں۔ اب جتنے شہداء بدر ہیں، احد ہیں، اور جتنے بھی شہداء اسلام آج تک گئے اس سے پہلے اور بعد میں، سب کا سلام سید الشہداء کے اس علمدار پر جو علمدار کربلا ہے۔ والزاکیات الطیبات، آپ پر شہیدوں کا سلام، صدیقوں کا سلام، اور بہترین رحمتیں ہوں۔ فیما یعتدی وتروح، اور صبح اور ہر شام آپ پر سلام ہو۔ علیک یا ابن امیر المؤمنین، آپ پر یا ابن امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے نور چشم، اشہد لک، میں گواہی دیتا ہوں، بالتسلیم، کہ آپ تسلیم کے ساتھ تھے، آپ اطاعت کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ان ملائکہ، مقربین، انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء کے سلام کے ساتھ جو مقام بلند ہے مولا ابی الفضل عباس کا، وہاں پر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آغا جناب جو افتخارات ہیں ہمارے شیعوں کے پاس، ان میں سے ایک جو جناب آیت اللہ العظمی المرعشی جو ہیں علی اللہ مقامہ، وہ جناب ابی الفضل عباس کے وسیلے کے حوالے سے جو ہے اس واقعہ کو درج کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنی بہت سارے مطلب جو لکھتے ہیں ان کتابوں کے اندر، اس میں کہ ایک نجف سے ایک عالم جو تھے وہ قم میں آئے اور کچھ مشکلات اور
کچھ پریشانیوں کی وجہ سے انہوں نے جمکران جو ہے جانا شروع کیا اور اپنے آپ کو متوسل بے بقیت اللہ حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام امام الزمان کی بارگاہ میں حاضری دی اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اور متوسل ہوئے اور توسل کر کے روز اپنے جو مشکل تھی یا پریشانی تھی اس کی دعا مانگتے. یعنی جب کچھ دن گزرے اور ان کو اپنے اس توسل میں کامیابی نظر نہیں آتی تو جمکران میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا صاحب الزمان اے مولا صاحب الزمان اے حجت ابن الحسن اے یوسف زہرا، کیا یہ جائز ہے کہ میں آپ کے حرم میں آؤں، آپ کے سامنے آؤں، آپ کی مسجد میں آؤں، آپ کی بارگاہ میں آؤں اور میں آپ کے علاوہ میں کسی اور سے توسل کروں یا میں ابی الفضل عباس علمدار کا توسل کروں؟ میں جائز نہیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ میرے وقت کے امام ہیں، میں آپ سے توسل کرتا ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لفظ کہتے ہوئے کیا یہ درست نہیں کہ میں آپ کو خدا کی بارگاہ میں اپنا شفیع قرار دوں؟ یہ وہ عالم جو تھے وہ اس گفتگو کو فرما رہے تھے. اس گفتگو کے درمیان ان کو جو ہے وہ اس گفتگو کی تاثیر میں وہ کچھ لمحوں کے لیے اس عالم خواب یا عالم کہتے ہیں نا کہ جب مولا کے سے تھوڑا سا زیادہ انسان متوسل ہوتا ہے تو اسے تھوڑا سا کٹنا پڑتا ہے دنیا سے. جتنے بھی آپ واقعات پڑھیں گے نا ایسے ہی ہیں، ایک دم سامنے نہیں ہیں. آپ کو لگے گا کہ ابھی دنیا سے تھوڑا ہٹے ہیں، یعنی خواب میں گئے، عالم رؤیا میں یا کسی طرح سے آپ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں اس ورڈ سے، چاہے منٹ سیکنڈز کے لیے. تو آپ نے اس لمس کو، اس تاثیر کو، اس اثر کو لیا اور اس کے بعد پھر آپ آگے گئے. تو جب اس میں آپ نے مولا امام صاحب الزمان قطب عالم امکان کی زیارت کی اور آپ نے فوراً کہا تو آگے آ کر امام فرماتے ہیں کہ میں راضی ہوں اس بات پر، صرف یہی نہیں جائز سمجھتا کہ توسل ابی الفضل عباس کو میری بارگاہ میں بیٹھ کر آواز دو، بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ توسل بے ابی الفضل عباس علمدار کربلا ضرور کرو، بلکہ یہ بھی کہوں گا اس کو زیادہ جائز سمجھتا ہوں کہ ابی الفضل عباس کو یا ابا الغوث ادرکنی کہہ کر پکارو. اللہ اکبر. یہ ہے مقام ابی الفضل عباس کہ ہمارے وقت کے امام بھی جب ہم متوسل ہوں ان کے ساتھ، اور یہ بہت بڑے عالم سے اس بات کو جو ہے وہ نقل کیا گیا کہ خود وقت کے امام نے کہا کہ میں خوش ہوتا ہوں اس بات سے، میں رشک کرتا ہوں اس بات پر کہ اگر کوئی میری بارگاہ میں بیٹھا ہے لیکن ابی الفضل عباس علمدار علیہ السلام جو ہیں ان سے متوسل. اور پھر طریقہ بتایا. اب وقت کے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو میری بارگاہ میں ہو یا کہیں بھی تو آپ کو توسل بے حضرت عباس علمدار، کس کی وجہ سے؟ یہ مقامات، خدا کا سلام، فرشتوں کا سلام، نبیوں کا سلام، اولیاء کا سلام، صالحین کا سلام، شہداء کا سلام، صدیقین کا سلام، اور صبح شام سلام آپ پر، صبح اور شام آپ پر درود ہو، صبح شام آپ پر پاکیزہ ترین درود ہو، پاکیزہ ترین سلام ہو، معطر سلام ہو، یہ سارا بھیج رہے ہیں. تو وقت کے امام بھی ہمیں کیا کہتے ہیں جب آوازیں نہیں ہو کہو یا ابا الغوث ادرکنی، یا ابا الغوث ادرکنی، اے فریاد رسوں کے باپ. یہ وقت کے امام ابی الفضل عباس کو کہتے ہیں. یعنی آپ نام کی طرف بھی جائیں گے نا تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو قرآن میں ویسے نام سے ریلیٹڈ بھی ملیں گی کہ رب العالمین نے جو اتنے بڑے مقامات کے دیے ہوتے ہیں اور ایسے مقامات کے جو ہستیاں ہیں نا ان کے لیے ہمیں دل کھول کر ایسی چیزوں کی طرف، نور کی طرف جا کر انہیں تلاش کرنا پڑتا ہے. نہیں بیٹھے بیٹھے ہم صرف ایک علم سا ڈالیں گے تو خالی مطلب اور عمل کچھ نہیں ہے تو پھر بھی تاثیر ہے، میرا خیال ہے اس میں معرفت نہیں ہے تو اس کا کوئی رزلٹ بھی نہیں ہے، نتیجہ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر وقت کے امام بھی ہمیں ابی الفضل عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت کی طرف جو ہے اور زیارت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے متوسل بے ابی الفضل عباس کرتے ہیں. کون عباس؟ یا ابا الغوث ادرکنی، یا ابی الفضل عباس ادرکنی. اس لیے کہ یہ جس کا انداز نظر واقف تسلیم اور ادا، جس کا انداز نظر واقف تسلیم اور ادا، موجزن جس کی رگوں میں ہو لہو پاکیزہ، موجزن جس کی رگوں میں ہو لہو پاکیزہ، جس کو عرفان
نبی صورت عرفان خدا، جس کو عرفان نبی صورت عرفان خدا، فکر کچھ اس کو نہیں حق کی محبت کے سوا۔ یہ ریزن ہے کہ وقت کے امام بھی یا ابا الغوث ادرکنی کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ توسل کرو، آواز دو ابا الغوث ادرکنی کہہ کر، فکر کچھ اس کو نہیں حق کی محبت کی سوا۔ یہ ہے منزل تسلیم۔ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ منزل تسلیم پر تھے۔ کیا؟ فکر کچھ اس کو نہیں حق کی محبت کے سوا، غیر ممکن کو جو ممکن کا سزاوار کرے، غیر ممکن کو جو ممکن کا سزاوار کرے، اسد حق کی طرح رن میں جو پیکار کرے، جس پہ ہر وقت محبت کا نشہ طاری ہو، دل میں شک ہو نہ کوئی روگ نہ بیماری ہو، نیند سے جس کی عیاں جذبہ بیداری ہو، نیند سے جس کی عیاں جذبہ بیداری ہو، ایک ہی ذات ہو لاکھوں پہ مگر بھاری ہو، ایک ہی ذات ہو لاکھوں پہ مگر بھاری ہو، پے خوشنودی حق جو بھی وہ سر کاٹتا ہو، اس کے قدموں کو وہیں فرق عدو چاٹتا ہو، لشکر حق کا علمدار وہی ہے واللہ، جس کا معیار بتاتی ہے رسالت کی نگاہ، بے پناہی ہو جو حملوں میں تو سائے میں پناہ، یعنی ایک ایسا سپاہی جو نظر آئے سپاہ، یعنی ایک ایسا سپاہی جو نظر آئے سپاہ، سر اردو کے جو اڑاتا ہو پرندوں کی طرح، سر اردو کے جو اڑاتا ہو پرندوں کی طرح، ڈالتا ہو جو نظر موت کے پھندوں کی طرح، ڈالتا ہو جو نظر موت کے پھندوں کی طرح، جادہ حق میں جسے کچھ طلب جاہ نہ ہو، اپنے خالق کے سوا جس کی کوئی چاہ نہ ہو، جس کے قدموں تلے باطل کی کوئی راہ نہ ہو، جس کی نظروں سے نہا کوئی کمی گاہ نہ ہو، جس کو دشمن کرے تسلیم جری ایسا ہو، جس کو دشمن کرے تسلیم جری ایسا ہو، توڑ دے قوت باطل کو قوی ایسا ہو، توڑ دے قوت باطل کو قوی ایسا ہو، صورت کوہ جو میدان میں جم جاتا ہے، صورت کوہ جو میدان میں جم جاتا ہے، ایسا انسان ہی بس لے کے علم جاتا ہے، ایسا انسان ہی بس لے کے علم جاتا ہے، علم دار لے کے جاتا ہے، علمدار لے کے جاتا ہے۔